سیدنا امام ابو حنیفہ کو جب کہا گیا کہ آپ عدل کے مقام کے اوپر فائز ہوں تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا اہل نہیں ہوں۔ تو عباسی خلیفہ نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو انہوں نے کہا تو جھوٹا آدمی تو بالکل اہل نہیں ہوتا، اور انہوں نے جیل میں ڈال دیا، اور ان کے سر پر 20 کوڑے مارے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی شہادت جو ہے سیدنا ابو حنیفہ جیل کے اندر ہوئی۔ اور بعض روایات یہ بھی ہیں کہ زہر کا پیالہ ان کے سامنے لایا گیا۔ امام احمد بن حنبل کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس وقت تمام قضاء کا محکمہ جو تھا امام احمد بن حنبل کے خلاف ہو چکا تھا، اور ایک قرآن کو خلق کا جو تھا تصور دے رہے تھے کہ یہ قرآن ایک مخلوق ہے۔ اب مخلوق جو ہوتی ہے اس کے بارے میں اس وقت اس شخص کو پتہ، عام آدمی اس وقت نہیں سمجھتا کہ بات ہے قرآن جو ہے مخلوق ہی ہے، اللہ کے منہ سے نکلی زبان ہے تو مخلوق ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اگر ایک دفعہ قرآن کو مخلوق کہہ دیا گیا تو یہ بالکل ویسے ہو جاتا ہے جیسے بال مخلوق ہیں، اب جیسے چاہیں تراش خراش کر لیں، جیسے درخت مخلوق ہیں اس کو تراش کر، خالق کا زبان خالق ہی ہوتی ہے۔ اور اس کے اوپر انہوں نے اتنے کوڑے کھائے ہیں کہ یعنی ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، اس طرح کے کوڑے مارے جاتے تھے کہ 10 ہر 5 کوڑے کے بعد نیا آتا تھا، اور اگر ہاتھی کو مارے جاتے تھے بالکل۔ یہ وہ سنت سیدنا امام حسین تھی جو ان لوگوں نے زندہ کی۔ زید بن علی کی جو شہادت ہے، مظلومانہ شہادت، وہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے، وہ بھی اسی روایت کی ایک کڑی ہے کہ امام نفس زکیہ کی شہادت اسی روایت کی کڑی۔ انہوں نے زندہ رکھا کہ ہر وہ ظالم حکمران، ہر وہ شخص جو اسلام کے بنیادی نظام عدل سے انحراف کرتا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہونا دراصل سیدنا امام حسین کی سنت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہے۔ پوری کی پوری انسانی تاریخ کے اندر شاید ہی کوئی شخصیت ایسی ہو کہ جس کی مظلومیت نے ظالم حکمران کو مکمل طور پر پوری رہتی دنیا کے لیے لعنت اور ملامت کا باعث بنا دیا گیا۔ 72 نفوس، جن میں سے بچے، عورتیں اور یہ جو شامل تھے، لیکن سیدنا امام حسین کا جو تصور تھا، جو ان کا کھڑا ہونا تھا، جو قیام تھا، وہ اس قیام کی حالت دیکھیں کہ جس کوفہ میں وہ گئے ہیں وہ پورا کا پورا کوفہ بدل چکا ہے۔ امام مسلم بن عقیل جب نماز پڑھانے نکلے ہیں تو لوگوں نے جو مڑ کے دیکھا ہے، جب انہوں نے سلام پھیرا ہے تو مڑ کے دیکھا ہے تو پیچھے کوئی شخص نہیں تھا۔ ابن زیاد کی آمد کے بعد ہر کوئی چھوڑ چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام زین العابدین جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے جب کوفہ کے بازار میں ان کو لایا گیا، سیدنا امام حسین کا جو سر مبارک لایا گیا ہے، تو انہوں نے کوفہ کے شہریوں سے مخاطب ہو کے کہا تھا، ہمیں ان تلواروں سے زیادہ دکھ اور تکلیف نہیں پہنچی جس سے میرے خاندان کو شہید کیا ہے، جتنا کوفے والوں تمہاری خاموشی سے پہنچی۔ یہ بات برست سیدنا زین العابدین کی نہیں تھی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک اس بستی کے لوگوں میں ایک عیب شامل نہ ہو جائے کہ تم وہ استطاعت رکھتے ہوں، طاقت رکھتے ہوں، قوت رکھتے ہوں، اور اپنے سامنے ہوتی ہوئی برائی کو نہ روک سکیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر خاص و عام پر عذاب نازل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جب مختار سکوی کی حکومت آئی ہے تو پھر اس کے بعد تہس نہس کر دیا گیا۔ حجاج بن یوسف کون ہے پھر جس کو اس نے اس کوفہ کے شہریوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ نہیں توڑے؟ اس لیے کہ وہ ایک سزا تھی جو مسلسل ان کے اوپر نافذ کر دی گئی تھی۔ یہ اس چیز جو ہے دنیا کی بے شمار امتوں کے ساتھ ہوتے کہ جو ظالم حکمران کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، جو سیدنا امام حسین کے اس درس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ساتھ لے کے نہیں چلتے، اس کی پیروی نہیں کرتے، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ آج چونکہ آج ہمارے تشیع بھائیوں کا بنیادی طور پر وہ ہے ان کا سوگ کا عالم ہوتا ہے، میں ان کے سامنے 2 کتب جو ہیں میرے سامنے آج رکھے ہوئے ہیں۔ یہ آیت اللہ شریعتی جو ہیں، ڈاکٹر شریعتی جو ہیں، ان کی کچھ کتب ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی یہ ایران کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا مدرسہ حسینیان جو ہے وہ وہاں پر جو تھا، وہاں پر مدرسۃ الارشاد جو تھا وہ شریعتی روڈ کے پر تھا۔ ان کی 2 کتابیں میرے سامنے ہیں، ایک تشیع صفوی اور تشیع علوی، اور دوسری جو ہے یہ سرخ شیعت۔ تشیع صفوی اور تشیع علوی میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے، حکمرانوں نے، وہ لوگ جو کہ بنیادی طور پر صرف شیعہ تھے لیکن اپنے اقتدار کو انہوں نے قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے
تمام تر اس مسلمانوں کے اندر ایک ایسا تصور دے دیا تھا کہ جس تصور سے وہ بادشاہ جو کچھ بھی کرتا رہے اگر وہ شیعہ ہے تو ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے ہاں بھی یہی ہے، بادشاہ جو کچھ کرتا ہے سنی ہے تو ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے دو تصور دیے ہیں کہ حضرت علی جو ہے ان کا جو تصور ہے وہ تشیع جو ہے، ان کی جو شیعت ہے وہ بنیادی طور پر سرخ ہے، اس کا رنگ سرخ ہے. اسی لیے انہوں نے یہ دوسری کتاب جو ہے سرخ شیعت جو ہے یہ انہوں نے لکھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب نہیں ہے ان کا، بیسیکلی ایک لیکچر ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی جو حضرت علی کا جو شیعہ تصور ہے وہ بیسیکلی قیام ہے، ظالم کے سامنے، جابر کے سامنے کھڑے ہونے کا، ہر اس یزید کے سامنے کھڑے ہونے کا کہ جو وہاں پر موجود، ہر اس فرعون کے سامنے کھڑے ہونے کا. انہو طغا، وہ فرعون کے پاس ظالم ہو گیا، طاغوت ہو گیا، طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا تصور دیا تھا. اسی لیے اس نے کہا اس کا رنگ سرخ ہے، اور جو ہم جو ہے جو تشیع صفوی ہے یہ گریہ ہے، ماتم ہے، آہوزاری ہے، اور اس کے بعد خاموش ہو جانا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کا رنگ سیاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو تصور ایک ہمارے ہاں تشیع کے اندر پایا جاتا ہے کہ اپنی بات کو، اپنی چیزوں کو تقیہ کا تصور نے کہا تقیہ انجمنوں، سرگرمیوں، روابط، شخصیتوں اور طاقت کے تحفظ کے منصوبوں، اشخاص اور گروہوں کو حکمران وقت کی ایذا رسانی سے بچانے کی فنکارانہ صورت پیدا کرتا ہے. ان حکمرانوں سے تعلق رکھنے والے مذہبی گروہوں کی شکل قلبی یا تو انہیں غیر مسلم قرار دے کر ان کے خلاف جاہل عوام کو کھڑا کر کے شیعہ تحریک کو بدنام کر سکتی ہے، یا اذیت رسانی کے ذریعے تباہ کر سکتی ہے. ایک ایسا تصور جو کہ تقیہ کا، جس کے بارے میں کہا تو بالکل جان بچانے کا عالم ہو جائے. وہ ہمارے ہاں بھی اس طرح کا ہے کہ اگر آپ کو جان بچانی پڑ جائے تو اس وقت بے شک آپ اپنے مذہب کو، اپنی بات کو چھپائیں اور اپنی جان کو بچائیں، کیونکہ جان بنیادی تر چیز ہے. لیکن یہ معاملہ جو ہے نہ کسی امام کے اوپر ہے اور نہ کسی نبی کے اوپر ہے. نبی جانیں دیا کرتے ہیں، نبی تقیہ نہیں کرتے، نہ امام تقیہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو تو نہ ہی کوئی خلیفہ، نہ کوئی اس کا نائب جو ہے وہ تقیہ کیا، ایک عام آدمی. لیکن ایک تصور بنا دیا کہ بادشاہ ہے، ظالم ہے یہ. تو سنت امام حسینی جو تھی وہ اس کے اندر گم ہو گئی. دو احادیث آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں جوش ملی بازی کا میں شعر آپ کے سامنے آخر میں سناؤں گا کہ آج کے دور کے اندر سیدنا امام حسین کی سنت کیا ہے. سیدنا امام حسین کی سنت بنیادی طور پر وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، یہ میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں. یہ بات آپ حیران ہوں گے کہ ہم محاذوں پہ جنگ کرتے ہیں، ہم مختلف جگہوں پہ علاقوں میں جنگ کرتے ہیں، کمال کی بات ہے، قادسیہ سے لے کے کون سی یرموک، کون سی جنگیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث ہے، یہ حضرت ترمذی کے اندر ہے، حدثنا القاسم بن دینار الکوفی حدثنا عبد الرحمن بن مصعب ابو یزید حدثنا اسرائیل عن محمد بن جہادہ عن عطیہ بن سعید الخدری. حضرت سعید خدری جو ہے ان کی روایت ہے، اور اس کا تسلسل بالکل ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا سب سے بہتر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اعظم الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان الجاہر وفی الباب، کہ آپ نے فرمایا کہ بڑا جہاد، سب سے افضل جہاد، سب سے عظیم جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا. بات یہاں پر رکتی نہیں ہے. ایک دوسری حدیث ہے، وہ اتنی عظیم حدیث ہے، یعنی کوئی تمام جہاد، کسی مقام پہ لڑنا، غزہ میں لڑنا، کشمیر میں لڑنا، کسی اور جگہ لڑنا، آج کے دور کے اندر اس سے بڑا افضل ترین جہاد یہ ہے کہ آپ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمۃ الحق کہیں. اور دوسری یہ سلسلہ حدیث سید علامہ ناصر البانی صاحب نے وہ تمام حدیثیں جو اکٹھی کی ہیں، ان حدیث میں بھی ایک عام ترین ان کا جو اس کا باب ہے، وہ باب جو ہے یہ ان کا اس میں ہے مناقب و مائے، یعنی مختلف صحابہ کے مناقب. اب پوری امت اس بات پر متفق ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار کا لقب جو ہے وہ حضرت حمزہ جو احد میں شہید ہوئے تھے، حمزہ بن عبد المطلب کو کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا سردار اور بھی پیدا ہوں گے. آپ فرمایا حضرت ان جابر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ورجل قام الی امام جائر. اللہ اکبر. دیکھو شہیدوں کا سردار سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، اور وہ شخص جو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، فَأَمْرُهُ وَنَهَاهُ، اور اس نے اسے شریعت کے مطابق عمل کرنے کا کہا اور اسے روکنے کی کوشش کی. جس نے ظالم کام کو حکم دیا اور حرام امور سے منع کیا،
یعنی فامرو و نہاؤ، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ تامرون بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تامرون بالمعروف یہ ہے کہ ظلم کرتا ہے، بچوں کو اٹھا رہا ہے، بچوں کو پہ ظلم کر رہا ہے، نوجوانوں پہ ظلم کر رہا ہے، بے گناہوں کو اٹھا رہا ہے۔ اس کے انگریز کے وہ تمام قوانین اینگلو سیکسنز لا لگے ہوئے ہیں، وہ شخص قتل ہو اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ فرمایا وہ شخص سید الشہداء ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی قوم کے اندر بڑے سے بڑا ایوارڈ شہید کا ہو، نشان حیدر ہو یا کوئی سعودی عرب کا ایوارڈ ہو یا کوئی اور ایوارڈ ہو، قطر کا ہو، کوئی بھی ایوارڈ، مصر کا ہو، جو بھی ایوارڈ لے کے شہید آتا ہے، اس شہید سے افضل نہیں ہے، یہ ان تمام شہیدوں کا سردار ہے جو کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہے اور اس میں وہ قتل کر دیا جائے۔ جوش کی ایک ربائی ہے بہت خوبصورت، وہ اس پہ اختتام کروں گا۔ مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار، اس 20ویں صدی میں ہے پھر طرفہ انتشار، پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہریار، پھر کربلائے نو سے ہے نوئے بشر دشار، اے زندگی جلال شہ مشرقین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔